بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حسین علی اعجاز ہے اور آج پھر میں ایک ایسے مسئلے پر بات کر رہا ہوں جو پاکستانیوں کا حق ہے، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے اور بہت سارے لوگ جن کو معلوم ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر پا رہے۔ جی ہاں، میں پاکستان کے آئین میں شامل RTI کے لاء پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ RTI رائٹ ٹو انفارمیشن۔ جی ہاں، رائٹ ٹو انفارمیشن ایک ایسا قانون ہے جس کے تحت پاکستان کا ہر شہری پھر سے کہہ رہا ہوں، ہر شہری، چاہے وہ کوئی عام ہے، چاہے وہ کوئی خاص ہے، چاہے وہ کسی سرکاری ادارے میں کام کرنے والا ہے، چاہے وہ کسی پرائیویٹ ادارے میں کام کرنے والا ہے، چاہے وہ ریڑھی لگانے والا ہے، چاہے وہ رکشہ چلانے والا ہے، لیکن اس کو ہمارا آئین یہ حق دیتا ہے کہ وہ کسی بھی سرکاری ادارے میں جہاں پر عوام کا پیسہ استعمال ہوتا ہے وہ جا کر اس کی جانچ پڑتال لے سکتا ہے، اور وہاں پر وہ لوگ کس طرح سے ہمارا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کہاں پہ کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، یہ ساری انفارمیشن اپنے پورے ڈپارٹمنٹ کی، یہ والی جو ہمارے مال کے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے، یہ تمام سرکاری ادارے ہمیں دینے کے پابند ہیں، اور اگر وہ نہیں دیتے تو ان کی شکایت بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ ہمارا حق ہے اور ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم جا سکتے ہیں DC کے پاس، DPO کے پاس، مختلف اداروں کے پاس جو سڑک بنا رہے ہیں، پکڑ لو ان کو، تمہیں کانٹریکٹ کس نے دیا ہے، چلے جاؤ وہاں پر، پوچھیں، حساب لیں، ہمارا پیسہ کہاں پہ لگا رہے ہو، کتنا لگ رہا ہے۔ تو یہ کتنا آسان کام کر دیا گیا ہے جس سے ہم لوگ لا علم ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں قانون ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے کرپشن کو روک سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ ہم نہیں جانتے، RTI کے لا کے بارے میں اویئرنس نہیں ہے ہمارے پاس، ہم لوگ کبھی کسی کو پوچھتے نہیں ہیں۔ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ ہم صرف باتیں کر دیتے ہیں، ٹویٹر پہ بیٹھ کے ٹویٹس کر دیتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، کرپشن بڑی زیادہ ہو گئی ہے۔ ارے ہاں، کرپشن کے ذمہ دار ہم خود برابر کے ہیں، کیونکہ ہم اس کا جائزہ لے سکتے ہیں، ہم اس کو روک سکتے ہیں، ہمیں ہمارا آئین اجازت دیتا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم نہیں کرتے، اٹ مینز دیٹ کہ ہم اپنے دشمن آپ ہیں، ہم اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں کہ جب آپ کو آئین ایک چیز کی اجازت دیتا ہے اس کے باوجود بھی آپ نہیں کر پاتے، تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، اور یہ مقام فکر ہے، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ارے ہاں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں چوری چکاری، شراب، جوا، کرپشن اور یہ سود اور اس طرح کی ساری چیزیں کس قدر پروان چڑھ چکی ہیں، ناسور بن چکا ہے ایک ناسور یہ کرپشن، اور یہ ناسور کس قدر پھیلتا چلا جا رہا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کتنے ادارے بنائے گئے ہیں، اور پھر بھی دیکھیں اچھے لوگ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اقتدار میں ہیں، جو لوگ حکومت میں ہیں، ارے ان پہ کرپشن ثابت ہو جاتی ہے، تو جو لوگ عام آدمی کیا کرپشن نہیں کرتا ہوگا؟ ایک دودھ والے سے لے کے تو آپ دیکھ لیں وہاں جو ہمارا وزیر اعظم کی کرسی تک بیٹھتا ہے، وہاں تک ہر کوئی کرپشن کرتا ہے۔ کیوں کر لیتا ہے؟ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ پوچھنے والے تب ہوں گے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ بھائی ہم پوچھ بھی سکتے ہیں۔ جی ہاں، پوچھنا شروع کریں، آپ کے پاس یہ رائٹ ہے، کسی بھی وکیل کے پاس جائیں، کسی بھی لا جاننے والے بندے کے پاس جائیں اور اس کے بارے میں انفارمیشن لیں کہ ہم رائٹ ٹو انفارمیشن کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں، کیسے ہم انفارمیشن لے سکتے ہیں اداروں سے، اور اگر وہ ہمیں نہیں دیتے، ہمیں غلط انفارمیشن دیتے ہیں، تو اس کی شکایت ہم کہاں پہ کر سکتے ہیں، اس کا کیا پروسیجر ہے، اس کو سیکھیں اور اس کو استعمال کریں، کیونکہ اب نظر آ رہا ہے ہمیں کہ اگر ہم لوگوں نے سٹینڈ نہیں لیا تو ہماری یہ جو کنٹری ہے اس کی اکنامک کنڈیشن یہ ہے کہ بہت جلدی ہم لوگ کلیپس کر جائیں گے، ختم ہو جائے گا یہ سب کچھ، اور اتنا برے طریقے سے بینکرپٹ ہوگا ہمارے ملک کا کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ابھی وقت ہے کہ ہم سب لوگ اٹھیں۔ یقین کریں، آپ لوگوں کے دل میں اگر ابھی بھی کوئی بات نہیں جاگتی ہے، ابھی بھی آپ کی سوچیں ٹھنڈی ہیں، ابھی بھی ضمیر مرے ہوئے ہیں، تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، کوئی تقریر آپ پہ اثر نہیں کر سکتی ہے، کوئی بات آپ پہ اثر نہیں کر سکتی ہے، کوئی قانون آپ پہ اثر نہیں کر سکتا ہے۔ جب تک آپ کا ضمیر نہیں جاگے گا، اب تو وقت ہے یار، کتنا دیوالیہ کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، آج ایک مڈل کلاس جس کو ہم کہتے تھے، لوور مڈل کلاس ہو یا اپر مڈل کلاس ہو، اب وہ لوگ بھی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ ایسے حالات آ چکے ہیں
ہمارے ملک میں اگر اب بھی ہمارے ضمیر نہیں جاگیں گے اور ہم اداروں پہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئوں کے گریبان نہیں پکڑیں گے اور ان سے نہیں پوچھیں گے کہ بتاؤ ہمارے پیسے کہاں پہ لگا رہے ہو، بتاؤ کہاں پہ خرچ کر رہے ہو ہماری رقم، کہاں ہماری قوم کے اثاثوں کو لگا رہے ہو، اب حساب دینا پڑے گا۔ اگر نہیں دو گے تو پھر عوام باہر نکلے گی اور وہ تم لوگوں کو ننگا کر کے بھی حساب لے گی۔ یہ عوام کو کرنا پڑے گا، ضمیر جگانے پڑیں گے، اور یہ میری باتوں سے نہیں جاگیں گے، آپ کو خود تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا پڑے گا۔ اس پہ سوچئے گا کہ ہم نے RTI کا یوز کیسے کرنا ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن کا یوز کیسے کرنا ہے۔ ہم نے اب ان لوگوں کے گریبان پکڑنے ہیں اور ان سے معلومات لینی ہے کہ بتاؤ ہمارے پیسے کہاں پہ لگا رہے ہو، اور ہم نے خود ہی کرپشن کو روکنا ہے۔ سڑکوں پہ نکل کے ٹائر جلا کے اور اس طرح سے ہو ہا شور مچا کے کچھ بھی نہیں ہونے والا، ہڑتالوں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ ہمیں ان لوگوں کے گریبان خود پکڑنے ہوں گے، جس کی آئین بھی ہمیں اجازت دیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں سے جلد از جلد چھٹکارا دلائے جو میرے اور آپ کے پیٹ تک کے دشمن بن چکے ہیں اب۔ بہت شکریہ۔